بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی دنیا کے بادشاہ ہارون الرشید کی بادشاہت کا ایک قصہ سنائیں گے۔ ناظرین، خلیفہ ہارون الرشید عباسی خاندان کے 5ویں خلیفہ تھے۔ عباسیوں نے طویل عرصہ تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، مگر ان میں سے شہرت صرف ہارون الرشید کو نصیب ہوئی۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ ہارون الرشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لیں۔ غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے سرگرم کر دیا، مگر اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ناظرین، ایک رات ہارون الرشید اس قدر شدید پریشانی کی حالت میں تھے کہ انہیں نیند تک نہیں آ رہی تھی۔ شدید اضطراب کے اس عالم میں ہارون الرشید نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ ابن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ ابن خالد ہارون الرشید کے استاد بھی تھے اور انہوں نے ہی بچپن سے بادشاہت کی تربیت کی تھی۔ ہارون الرشید نے یحییٰ ابن خالد سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ ناظرین، یحییٰ ابن خالد مسکرائے اور فرمایا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے کہا، اے استاد، فوراً فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ ناظرین، یحییٰ ابن خالد گویا ہوئے اور فرمانے لگے کہ کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ اپنے بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا کہ جناب، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا اور شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ ناظرین، بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندریا کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل جھپٹ کر شیر کے قریب پہنچی اور بندریا کا بچہ اٹھا کر لے گئی۔ ناظرین، شیر جنگل میں بھاگا دوڑا مگر وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ ابن خالد رکے اور سانس لی اور خلیفہ ہارون الرشید سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، چند دن بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا کہ تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے۔ بندریا کو غصہ آ گیا اور اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے، تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا کہ میں جنگل کا بادشاہ زمین پر ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھے تو میں اسے روک سکتا ہوں، مگر یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ ابن خالد نے ہارون الرشید سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، اگر قحط کی آفت زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے، مگر یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ رب العزت ہی روک سکتے ہیں۔ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنیں بلکہ فقیر بن جائیں، یہ آفت رک جائے گی۔ ناظرین، دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کا راضی ہونا ضروری ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا ضروری ہے۔ وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ ابن خالد نے ہارون الرشید سے کہا
کہ بادشاہ سلامت آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتیں جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ آپ فقیر بن جائیے، اللہ رب العزت کے حضور گر جائیے، سجدہ ریز ہو جائیے، اس سے توبہ کیجیے، اس سے مدد مانگیے۔ ناظرین، دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، مگر افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، مگر ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کے فاصلے کو طے نہیں کر پاتے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس امید کے ساتھ کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری یہ ویڈیو دوستوں تک شیئر ضرور کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔